السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسٹوڈیو 1 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن زیر۔ ناظرین، پاکستان اپنی تاریخ کے آج جس سنگین ترین دور سے گزر رہا ہے اور جن مسائل کا اسے سامنا ہے، اگر ہم بڑی حقیقت سے اس سارے سچویشن کو دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ پاکستان کے پچھلے 60-62 سالہ جو پاکستان کی سیاست نے جو نشیب و فراز دیکھے ہیں، وہ اس میں ایک حصہ جو ہے جو پاکستان آج فیس کر رہا ہے ان نشیب و فراز کا بھی ہے۔ یہ جو پچھلی تاریخ ہماری گزری ہے اور جو موجودہ تاریخ ہے، اس میں جہاں بہت ساری سیاسی جماعتوں کا کردار رہا ہے، وہاں جماعت اسلامی نے بھی ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ بہت سارے مواقعوں پہ جماعت اسلامی کا کردار جو تھا وہ قابل دید بھی رہا، لیکن یہ میں یہاں ضرور کہوں گا کہ کچھ مواقع ایسے ضرور آئے جہاں جماعت اسلامی کا جو کردار تھا وہ کنٹروورسی کا جو سامنا بھی اسے کرنا پڑا۔ عوامی سطح پر یہ خیال بھی ابھرا کہ شاید جماعت اسلامی جو ہے عوام کی جو امنگوں کے مطابق جو جماعت ہونی چاہیے تھی اس کی ترجمانی نہیں کر پا رہی۔ خیر، یہ اپنی جگہ پر آج پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، ہم اس میں بھی جماعت اسلامی کے کردار کو ایک طرف دیکھیں گے اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں۔ آج اس سارے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی پروفیسر منور حسن صاحب۔ کسی زیادہ تعارف کے محتاج تو نہیں، لیکن میں ضرور ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اہل فکر اور اہل دانش کی جب بات کی جائے تو پروفیسر منور حسن صاحب کا ایک اپنا مقام ہے اور ایسا واضح مقام ہے کہ جسے ہم صرف نظر کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ آج ہم جانیں گے کہ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں بہتری لانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، ہمارے حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے، مزید برآں پاکستان کو جو انٹرنیشنل سطح پہ جن مسائل کا سامنا ہے، جس طرح کی سچویشن ہمیں اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں، اس میں بھی پاکستان کی جو پالیسی میکر ہیں انہیں کون سی پالیسیاں مرتب کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ سب سے پہلے کہ کوئی بھی بات کروں، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ انقلاب کی باتیں کی جا رہی ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، تبدیلی کی باتیں کی جا رہی ہیں، کوئی تبدیلی ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے آج کے مسائل پر آج ہی گفتگو کرنے کا جو عنوان سجایا ہے، میں اس کو ویلکم کرتا ہوں۔ دیکھیے، 18 فروری کے انتخابات سے لوگوں کو بجا طور پر یہ توقع ہوئی تھی کہ اب نیا پولیٹیکل کلچر اور نیا الیکٹورل کلچر جو ہے وجود میں آئے گا، اور جیتنے والی پارٹیوں نے اس کا اعلان بھی کیا تھا کہ پرویز مشرف اور ان کی پالیسیوں کا عوام نے مسترد کر دیا ہے اور ہم سب مل کر حکومت بنائیں گے اور مل کر حکومت کریں گے، کوئی لیگ پولنگ نہیں ہوگی۔ لہذا لوگوں کو مزید جوش جذبہ پیدا ہوا، لیکن اب کم و بیش مینڈیٹ کی آدھی مدت گزر گئی ہے، پرویز مشرف اور اس کی پالیسیاں جاری ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا گیا۔ جو اتحادی سیاست بظاہر کرنے کی کوشش کی گئی تھی، روز لیگ پولنگ ہوتی ہے اور بات کان پکڑنے تک پہنچ جاتی ہے، اور زبان وہ کچھ کہہ رہی ہوتی ہے کہ جس کے حوالے سے آدمی بیان نہیں کر سکتا کہ کس طریقے سے کانٹے بو رہی ہوتی ہے۔ ان دونوں کاؤنٹس کے اوپر تو عوام کو زبردست ڈس اپوائنٹمنٹ اور فرسٹریشن ہوا۔ پھر اگر ان کے مسائل پر کوئی توجہ دیتا، روٹی کپڑا مکان لوگوں کو مل جاتا، حالات کی بہتری ملتی، تو لوگوں میں ایک فرسٹریشن کا لیول شاید کم ہوتا، کیونکہ یہ تمام چیزیں انسٹیٹیوشنلائز ہونے کے باوجود نہیں ہو رہی ہیں، اور سپریمیسی آف دی پارلیمنٹ جو ہے اس کو مذاق بنا لیا گیا ہے۔ عدالت کے فیصلے جو ہیں وہ جوتے کی نوک پر آ گئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پھر لوگ کوئی وے آؤٹ تلاش کرتے ہیں تو انقلاب کی بات شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا جو کانٹیکسٹ ہے، میں آپ کو یاد دلاؤں کہ بے نظیر کے قتل کے موقع پر پورے ملک کے اندر جو افراتفری پیدا ہوئی تھی اور ہزاروں گاڑیاں جلا دی گئی تھیں، راستے بند ہو گئے تھے، آگ اور خون کا دریا تھا، اس کو اگر کوئی انقلاب کہتا ہے تو اسے نہ انقلاب کی ہجے معلوم ہے، نہ انقلاب کے تصور سے وہ آشنا ہے۔ انارکی کو اور انتشار کو انقلاب کہنا، یا انڈسپلن کو، ڈس آرگنائزیشن کو انقلاب کہنا، یہ اصل میں عوام کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ تبدیلی آنی چاہیے، اور یہ جو جن لوگ ہم نے بٹھایا ہوا ہے یہ ہماری توقعات پورے نہیں اتر رہے ہیں، لیکن اس کو اچھا پھر یہ کہ چور بھی کہندے چور چور والا قصہ ہے کہ میں یہاں آپ سے جاننا چاہوں گا، دو طرح کے انقلاب کی بات ہو رہی ہے۔ ایک ایم کیو ایم کے جو سربراہ الطاف حسین صاحب کہہ رہے ہیں ایک خونی انقلاب کی بات کر رہے ہیں، اچھا میاں نواز شریف صاحب بھی انقلاب کی بات کر رہے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب بھی انقلاب کی بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی انقلاب کی بات کر رہے ہیں، ایون ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا میں چاہوں گا پہلے تو آپ تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کریں کہ یہ جو ہمارے حکمران یہ کس قسم کے انقلاب کی طرف جو ہے وہ اس کو بیک اپ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ایم کیو ایم کا انقلاب تو اسی وقت پورا ہو جائے گا جب الطاف حسین صاحب پاکستان واپس آ جائیں گے۔ اگر وہ پاکستان واپس نہیں آتے تو پاکستان کے بارے میں ان کی گفتگو اکیڈمک ہو سکتی ہے اور ایک تھرسٹ ہو سکتا ہے جس کو سارے چینل مجبور ہوتے ہیں کہ ضرور اس کو نشر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ باقی جو ہیلم آف افیئرس پر پہلے سے موجود ہیں، با اختیار لوگ ہیں، مقتدر لوگ ہیں، وہ اگر انقلاب کی بات کرتے ہیں تو اپنی کھال بچانے کے لیے کرتے ہیں،
اور ان کی طرف جو تیر پھینکے جا رہے ہیں، ان کی توقعات جو جس طریقے سے قائم کردہ خاک پہ مل گئی ہیں، اس سے جان بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی کارکردگی بہت خراب ہے۔ عوام مقتدر لوگوں کے خلاف جب انقلاب کی بات کرتے ہیں تو مقتدر لوگوں کے خلاف ہی بات کرتے ہیں، ان کو چارج شیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ڈیلیور نہیں کیا، تم گڈ گورننس نہیں دے سکے، تم ہمارے ایشوز کو ریزالو نہیں کر سکے، لہذا کوئی انقلاب آنا چاہیے۔ میاں نواز شریف نے اس کو کوالیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ آئینی اور دستوری انقلاب، تو وہ تو موجود ہے جو آئینی، آخر زرداری صاحب کہتے ہیں نا کہ ہمیں لوگوں نے الیکٹ کیا ہے، ہم اچانک کسی خلا سے اتر کر نہیں آ گئے ہیں۔ تو اور ان کا جو معاہدہ تھا پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا، اس نے کتنا ڈیلیور کیا ہے، اس پر کتنا عمل ہوا ہے؟ اگر عمل نہیں ہو سکا تو نواز شریف صاحب کیوں ساتھ دے رہے ہیں؟ انقلاب کی بات کر کے پھر زرداری کا ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ آن آل کاؤنٹس وہ ان کی پشتیبانی کرتے ہیں اور اکا دکا کوئی بیان دے دیتے ہیں جس سے وہ حزب اختلاف کہتے ہیں، ورنہ حزب اختلاف تو رائے سے بیٹھ کر نہیں ہوا کرتی، اس کے لیے تو ریگل چوک پر آنا پڑتا ہے، اس کے لیے تو مسجد شہداء کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے تو سڑکیں ناپنی پڑتی ہیں، اور دھوپ میں اور چھاؤں میں دونوں پیراہوں کے اندر کارکنوں۔ تو جو لوگ رائے میں پریس کانفرنس کر کے انقلاب کی بات کرتے ہیں، یہ زرداری کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ دراصل ان کے ساتھ ملے ہوئے اور امریکی ایجنڈے پر اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ رائٹ، اچھا یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں، اس کا ہم یہ پھر یہ لیں کہ جیسے جو آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں یہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہے، اس لیے عوام سمجھتی ہے کہ جی چونکہ ان کے مسائل کا حل نہیں ہے، عوام پریشان ہے، تو وہ تبدیلی چاہتے ہیں؟ دیکھیے